سیکریٹریٹ کی شہید مساجد کے سلسلے میں آج حیدرآباد کے ایم پی صاحب کے ساتھ علماء اور مشائخین کا ایک وفد چیف منسٹر سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ یہ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی یقینی طور پر، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور تحریک مسلم شبان کا یہ احساس ہے کہ یہ وفد مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ نمبر ایک کہ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کی زمین اسٹیٹ گورنمنٹ آف تلنگانہ کی نہیں تھی اور یہ وقف نوٹیفائڈ زمینات تھی جس پر دو مساجد تھی، اس کو شہید کرنے کا اختیار ریاستی حکومت کو نہیں تھا، لیکن ریاستی حکومت نے اپنے ریزولوشن کو پاس کر کے باضابطہ کیبنٹ ریزولوشن ہوا اس پر اور پوری عمارتوں کو منہدم کرنے کا ریزولوشن ہوا اور مساجد کو اور ایک مندر کو وہاں پر سمجھیے کہ ڈھا دیا گیا۔ اس پر کوئی سوال نہیں کیا گیا چیف منسٹر سے کہ آپ کو کون سا اختیار تھا کہ مسلمانوں کی مساجد کو شہید کریں۔ نمبر ایک، اگر ریاست کے چیف منسٹر سیکولر ہیں، مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں، تو پھر ریاست کے چیف منسٹر کو تلنگانہ کے مسلمانوں سے معذرت خواہی کرنی چاہیے تھی۔ مسلمانوں سے چیف منسٹر نے آج تک معذرت خواہی نہیں کی ہے۔ نمبر دو، اس وفد میں موجود، مجھے بڑا دکھ اور افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ موجود علماء اکرام، مشائخین اعظام نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی کہ آپ نے قرآن مجید اور مساجد میں موجود پارے اور جانماز اور مساجد کے دیگر متبرکات کو بھی نکالنے کی کوئی ہدایت نہیں دی اور وہی رکھ کر اس کو سمجھیے کہ منہدم کر دیا گیا اور ڈبریز کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ تو قرآن کی بے حرمتی کا اختیار ریاست کو یا ریاست کے سربراہ کو نہیں ہے اور اس پر سوال نہیں کیا گیا، یہ مجھے بڑا دکھ ہے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ 7 کو چیف منسٹر جب اسمبلی میں اس سلسلے میں بیان دیں گے تو مسلمانوں سے چیف منسٹر کو معذرت خواہی کرنی چاہیے۔ قرآن کی بے حرمتی پر اور مساجد کو گرانے پر معذرت خواہی کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ کوئی بھیڑ آ کر نہیں گرائی، یہ زمین کوئی نزاعی زمین نہیں تھی، کوئی ڈسپیوٹڈ لینڈ نہیں تھی، یہ اسٹیٹ کا ایکٹ تھا۔ یہ اسٹیٹ ایکٹ بہت ڈینجر ہے، اس کے نتائج پورے ملک میں پڑ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس تعلق سے بہت کین ہیں اور ہم سطحی سیاسی لفاظی اور سیاسی فائدوں اور سیاسی مکر و فریب یا منافقت کی بات ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ اسٹیٹ ایکٹ تھا، اس پر چیف منسٹر آف اسٹیٹ کو مسلمانوں سے معافی چاہنا چاہیے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وفد سمجھیے کہ کامیاب واپس ہوا تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ مساجد کے معنی سمجھیے کوئی گرینیڈ لگا دینا یا سنگ مرمر کے سمجھیے دودھ سے دھلے ہوئے پتھر سے مسجد کا بنا دینا، یہ مساجد نہیں ہے۔ وہاں لاکھوں روپے کے شینڈلس لگانا مساجد کا نام نہیں ہے۔ مسجد اس کو کہتے ہیں شریعت میں جو زمین اللہ کی نمازوں Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages. International and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855666786. کے لیے وقف کی گئی اور نمازیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ زمین کا نام وقف ہے اور یہ وقف پراپرٹی ہے۔ حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا، چیف منسٹر کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ وقف لینڈ ہے، آپ فوری وقف بورڈ کے حوالے یہ زمینات کو کر دیں۔ وقف بورڈ کل ہی سے یہاں پر نماز کا انتظام کرے۔ اگر کووڈ ہے تو وہاں جو سیکریٹریٹ میں بہت سے مزدور کام کر رہے ہیں، بہت سے انجینئرز کام کر رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ مسلمان ہیں، وہی وہاں پر نماز پڑھ لیں گے۔ باہر سے کوئی جا کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کل ہی سے وہاں نماز اگر شروع نہیں ہو رہی ہے
تو یہ وفد مکمل ناکام ہے، سیاسی شعبدے بازی ہے، اور یہ منسپل الیکشن کی شعبدے بازی ہے، بہار الیکشن کی شعبدے بازی ہے. اور پھر یہ وفد سمجھیے جو گیا، ابھی ہمارے ایم پی صاحب کی لڑکی کی شادی ہے، چیف منسٹر کو رخصہ دینا بھی مقصد و مطلوب تھا. تو اچھی بات ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن وہ اکیلے جا کر یہ حالات میں رخصہ نہیں دے سکتے تھے. ایک وفد کو لے کر گئے، مساجد کی بھی بات ہوئی. ابھی ایم پی صاحب کا ٹویٹ آیا بڑا صدمہ اور افسوس کے ساتھ، یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس ٹویٹ کو سمجھیے کہ ریکارڈ بھی کر لیجئے. ایم پی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ 1500 ایس ایف ٹی پر 2 مساجد بنے گی. میں قابل ترین بیرسٹر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا 1500 ایس ایف ٹی کو اسکوائر یارڈ میں کیلکولیٹ کر لیں تو ٹوٹل سمجھیے 100 چلر زمین ہوتی ہے. 1200 سمجھیے کہ اسکوائر یارڈ زمین ہوتی ہے، جبکہ مسجد سیاست معتمدی کی زمین ایز پر گزٹ 700 اسکوائر یارڈ کے قریب ہے، اور مسجد ہاشمی کی زمین 100 اسکوائر یارڈ سے زیادہ تھی. وقف ریکارڈ میں چلیے 56 اسکوائر یارڈ ہے. اور پھر ایک بات اور کہی گئی، علماء سے بار بار پریس کانفرنس میں کہلایا جا رہا تھا آپ بولیے، سب بولنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے. آپ کے گھر کی بریانی کھائے ہوئے تھے، اس وجہ سے سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ بولے دارالسلام میں بیٹھ کر. تو یہ ہے کہ 1500 ایس ایف ٹی نہیں، سی ایم نے جو کہا، جو مجھے اطلاع ملی، آپ بڑھ کے زمین لے لیجئے، بلکہ وہ مسجد سے یہ مسجد تک، مسجد معتمدی سے مسجد ہاشمی تک جتنا ایریا ہے اتنا آپ کو میں دینے تیار ہوں. تو کتنی زمین ہوتی ہے چیف منسٹر کو بھی نہیں معلوم. قریب سمجھیے کہ 2-3 ہزار اسکوائر یارڈ ہوتی ہے مسجد معتمدی سے مسجد ہاشمی تک. مشتاق ملک بیوقوف نہیں بنے گا، دوسرے بن جائیں گے. ہم بہت کھری بات کرتے ہیں اور قولوا قولا سدیدا کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ بہرحال ایک مذاق ہوا ہے. مسجدیں تو بنانا ہی تھا، مسجدیں 1 ملین دستخط کے بعد چیف منسٹر نہیں بنایا تو ٹانگ پکڑ کے اقتدار سے نیچے کھینچ دیتے تھے. 1 ملین دستخطیں ہو گئی ہیں، پسینے نکل رہے تھے شیروانی میں سے، اس وجہ سے چیف منسٹر کنے بھاگنا پڑا، ٹھڈیوں کو ہاتھ لگا کے بلانا پڑا. تو مسجدیں تو بنتی تھی. سوال یہ ہے کہ تم نے توڑا کیسے، تم نے قرآن کی بے حرمتی کیسے کی، یہ سوال ہے. یہ سوالات کھڑے ہوئے ہیں اور ان سوالات پر ہم لڑائی لڑتے رہیں گے. ہم سپر ڈالنے والے یا جھکنے والے یا جا کر چاپلوسی کرنے والے نہیں ہیں. ہم ملت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملت ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. 10 لاکھ تلنگانہ کے مسلمانوں نے دیہاتوں میں، شہر میں اور مختلف سمجھیے مقامات پر دکانوں میں دستخطیں کی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی 10 لاکھ دستخطوں کی طاقت نے آج سمجھیے کہ جانے کے لیے مجبور کیا، لیکن ابھی یہ سیکریٹریٹ پر جا کر قرآن کو تلاش کرنے یا مسجدوں کی جگہ دیکھنے کے لیے مجبور نہیں ہوئے. تو ان کو کھینچ کر نیچے اتار دیا جائے گا، یہ بات طے شدہ ہے. ہم اس سمجھیے کہ ملاقات کو سیاسی ڈرامہ سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے. السلام علیکم. لوٹ کرو بھیجا دو. Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah Packages. International and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services. A trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855 556 786.